السلام علیکم، میں ہوں علیشہ خان کی وائس اوور آرٹسٹ اور آپ لوگ کے پاس ہے اسیر محرم قسط نمبر 32 اس قلم علیشہ خان۔ وائس اوور شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ آپ لوگ کی رائٹر کی طبیعت خراب تھی، انہوں نے پھر بھی ایپیسوڈ دیا تو آپ لوگ اسی حساب سے رسپانس دیجیے گا کہ وہ آپ لوگ کے رسپانس کو دیکھ کے خوش ہوں اور نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی سے جلدی دے دیں۔ تو آج کا وائس اوور شروع کرتے ہیں۔ نازلین ابھی مکمل طور پر اسٹیبل نہیں ہوئی تھی، لیکن آج سینئر ڈاکٹر عثمان نے ضروری ہدایات کے ساتھ اچھی اور مہنگی میڈیسنز لکھ کر اسے بحران کے ساتھ ہسپتال سے فارغ کر دیا تھا، چونکہ وہ یہاں ہسپتال میں زیادہ چڑچڑی ہو رہی تھی، ہر وقت ہنگامہ کرتی رہتی تھی۔ ڈاکٹر عاطف اور بحران کا اس روز کی ہاتھا پائی کے بعد سامنا نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر عثمان نے سختی سے بحران کو تاکید کی تھی کہ نازلین کو بے حد توجہ، پیار اور کیئر کی ضرورت ہے، جس پر وہ سر اسباب میں ہلا کر رہ گیا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ کہیں بھی۔ وہ اس کے ہمراہ کوریڈور سے نکلتے ہوئے بھی اچھا خاصا شور مچاتی سب کی نظروں کا مرکز بن رہی تھی۔ بحران نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کر کے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ وہ گھر سے اس کا ایک سادہ سیاہ لباس لے آیا تھا، چونکہ نازلین کے جسمانی زخموں سے بار بار خون رس آتا تھا جن کے نشان واضح ہوتے تھے، اسی لیے بحران نے سیاہ رنگ کا انتخاب کیا تھا۔ خود اس نے گرے جینز پہ بلیک بٹن ڈاؤن شرٹ پہن رکھی تھی جس کے سلیوز کوہنیوں تک فولڈ تھے۔ سب دیکھ رہے ہیں، باقی کا شور گاڑی میں کر لینا۔ بحران نے اپنی گرفت مضبوط کر کے سنجیدگی سے نازلین سے کہا، لیکن وہ سن کہاں رہی تھی۔ مجھے تم جیسے گندے انسان کے گھر نہیں جانا، میں یتیم خانے میں رہ لوں گی لیکن تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ ارد گرد کے لوگوں کی موجودگی کو فراموش کیے اپنی جگہ پہ مچلنے لگی، لیکن اس کی اس سے دور ہونے کی ہر کوشش ناکام جا رہی تھی۔ کیوں پبلک میں تماشا بنا رہی ہو نازلین؟ بحران نے سلگتے ہوئے اسے ڈپٹا۔ آئس بلو آنکھیں لہو رنگ تھیں۔ میں تماشا بنا رہی ہوں یا تم نے میری زندگی کا تماشا بنا رکھا ہے بحران شاہ؟ وہ چیختی ہوئی اپنے ہاتھ بلند کر کے ناخنوں سے اس کی گردن زخمی کرنے لگی۔ آس پاس کے لوگوں کے لیے یہ مناظر انٹرٹینمنٹ سے بھرپور تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ بحران کو تھوڑا بہت جانتے تھے، کبھی کبھار اس کی اور تراب کی کوئی نہ کوئی کنٹروورسی سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی تھی۔ میں تمہیں آخری بار وارن کر رہا ہوں نازلین، اب اگر تم نے اپنی زبان اور ہاتھ کنٹرول نہ کیے تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ وہ اس کے ہاتھ قابو کر کے اپنی کرہ پہ قابو پاتا دبے دبے غصے سے اس کے کان میں بولا۔ بحران کی اس کے زخمی کلائیوں پر گرفت مدھم تھی، ورنہ اس کے زخم دکھ جاتے۔ جیتے جی مجھے زندہ لاش بنا تو چکے ہو، اور کتنا برا کرو گے میرے ساتھ؟ وہ اس کی ڈھیلی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑوا کر نازلین نے چلاتے ہوئے اپنا الٹا ہاتھ اٹھایا اور بنا کسی دیری کے بحران کے دائیں گال پر زوردار تھپڑ جڑ دیا، وہ بھی الٹے ہاتھ کا۔ بحران کے ہوش اڑ چکے تھے، جبکہ باقی سارے لوگوں نے لبوں پر ہاتھ جما کر پلکیں جھپکائے بغیر اس لڑکی کی جرأت ملاحظہ فرمائی۔ خود نازلین کو بھی ایک دم خاموشی چھا جانے پر ہوش آیا تھا۔ اس نے دھوپ نگل کر 2 قدم پیچھے لیے، آنکھوں میں خوف لیے وہ بحران کا غضب سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھتی حواس باختہ ہوتے ہوئے وہاں سے بھاگ رہی تھی کہ بحران نے اپنے غصے اور حیرت پہ قابو پا کر چند قدم آگے بڑھتے ایک جست میں اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ارد گرد کے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ سخت مزاج بحران شاہ، جس نے ان چند دنوں میں اسپتال میں ہر دوسرے بندے کے ساتھ تماشا لگایا تھا، وہ نازلین کا یہیں تھپڑوں سے حشر برا کر دے گا، لیکن یہاں تو منظر ہی اور تھا۔ تمہاری ساری ناراضگیاں گھر جا کے دور کروں گا بیب۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے سب کو سنانے کی غرض سے جان بوجھ کر بلند آواز میں بولتا، بہت ضبط سے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے نازلین کے گال پر جھکا اور وہاں اپنی ناک یوں رگڑی جیسے دونوں میں بے تحاشا پیار ہو، اور نازلین نے اسے یہ تھپڑ بھی پیار بھری ناراضگی میں مارا ہو۔
حتیٰ کہ نازنین کا تھپڑ آہستہ تو بالکل نہیں تھا، اس کی مخروطی انگلیاں اچھا خاصا بہران کے سفید گال پہ سرخ نشان چھوڑ چکی تھی۔ رہی سہی عزت تو پہلے ہی نیلام ہو چکی تھی، اور جو تھوڑا بہت بھرم اس کی دلاویز اور وجیہہ شخصیت نے قائم رکھا ہوا تھا، وہ بھی بیوی کی سرپھری حرکت نے کتنی عوام کے سامنے خاک میں ملا دیا تھا۔ بہران نے آج شاید پہلی دفعہ نازنین کو یوں پیار سے پکارا تھا۔ خیر باقی لوگ جو ان کے پرسنل معاملات سے انجان تھے، ان کے لیے یہ منظر رومانٹک تھا، سو بہت لوگ مسکرائے تھے، کچھ نے لبوں میں انگلی دبائی تو کچھ نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دے کر نظریں موڑ لیں۔ دور رہو مجھ سے، اتنی عوام کے سامنے اس کا لمس اپنے عرض پہ محسوس کر کے وہ نم آواز میں چیختی اپنا چہرہ فاصلے پہ کرنے لگی۔ اس کے دماغ میں وہ تکلیف دہ راتوں کے مناظر گھوم رہے تھے جب وہ تنہائی میں بکھر رہی ہوتی تھی اور وہ اسے سمیٹنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ ارے ڈارلنگ، ڈرپس اور انجیکشن لگوانا ضروری تھا، اس میں میری نہیں ڈاکٹرز کی غلطی ہے، مجھ سے کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ وہ سب کو بظاہر نظر انداز کر رہا تھا، لیکن اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے وہ نازنین کو اور بھی پیار سے منانے کی کوشش کرتا راہداری سے نکل رہا تھا۔ ڈرپس اور انجیکشن سے وہ ناراض نہیں تھی، وہ بس بیزار ہو گئی تھی اپنی زندگی سے اور بہران شاہ سے۔ بند کرو یہ ڈرامہ بہران شاہ، میرا دل چاہ رہا ہے میں سب کے سامنے تم پر تھوک دوں، تم میری محبت تو دور نفرت کے بھی لائق نہیں ہو۔ نازنین آنسوؤں پہ قابو پا کر اس کا گلا پاگلوں کی طرح اپنی نازک ہتھیلیوں سے دباتی ہوئی پھنکاری۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنے امیج برقرار رکھنے کے لیے اسے پبلک کے سامنے کچھ نہیں کہے گا، اسی لیے اب وہ دیدہ دلیری سے اپنی بھڑاس نکالنے لگی۔ تم مسلسل میرا صبر آزما کر لمٹس کراس کر رہی ہو نازنین، وہ اس کے کان میں برہمی سے گویا ہوا۔ زبردستی کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ اب آس پاس لوگ کم تھے، چونکہ وہ تیزی سے پارکنگ میں گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، سو لوگ دور سے بمشکل ان مناظر کو دیکھ پا رہے تھے، کچھ سن نہیں سکتے تھے۔ بہران کی ان کی طرف سے پشت تھی۔ تو چھوڑ دو نا مجھے، کیوں ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ میں نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ، وہ اس کے حصار میں مچلتی ہوئی شور مچا رہی تھی، مگر بہران نے کان دھرے بغیر اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکالی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی انلاک کرتا، نازنین نے چابی زور سے اس کے ہاتھ سے اچکی، یوں کہ اس کے ناخن بے رحمی سے بہران کے ہاتھ میں پیوست ہوئے۔ وہ چونک کر اس کی یہ حرکت پروسیس ہی کر رہا تھا کہ نازنین نے چابی غصے سے قریب کھڑی ایمبولینس کے نیچے پھینکی اور جھک کر اس کے ہاتھ کی پشت پہ تیزی سے دانت کاٹتی اس کی ہتھیلی ڈھیلی ہوتی گرفت سے مچل کر نکلتی ہوئی بھاگنے لگی۔ بہران کا اہانیت سے چہرہ سرخ ہوا، اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ نازنین کبھی پبلک پلیس پہ اتنا نچائے گی۔ نازنین، بہران کو سمجھ نہ آئی کہ وہ پہلے چابی ایمبولینس کے نیچے سے نکالے یا پھر نازنین کو جا کر پکڑے۔ خیر اس نے چابی وہیں چھوڑ کر سختی سے اس کو آواز دیتے ہوئے اس کے پیچھے تیزی سے قدم بھگائے، جو پاگلوں کی طرح اسپتال کے گیٹ کی طرف بھاگ رہی تھی۔ وہ کسی صورت بہران کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، اس کی چادر شانوں سے ڈھلک رہی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ رکو نازنین، یہ کیا بدتمیزی ہے! وہ چلاتا ہوا اب باقاعدہ اس کے تیز قدموں تک پہنچنے کے لیے دوڑ لگا رہا تھا۔ کچھ لوگ متجسس ہو کر کوریڈور سے راہداری تک آئے اور اس جوڑے کا تماشا دیکھتے ہنس رہے تھے، تو کچھ افسوس سے منہ پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ دفع ہو جاؤ میری زندگی سے بہران شاہ، وہ مڑے بغیر بلند آواز میں دھاڑتی ہوئی باہر کو دوڑ رہی تھی۔ بیچارہ واچ مین ہکا بکا انہیں ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگتے دیکھ رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ نازنین، سب دیکھ رہے ہیں، کچھ تو خدا کا خوف کرو! وہ تلملاتے ہوئے کرایا۔ ایک تو وہ بھاگتی بھی بہت تیز تھی، یہ بات بہران کو آج پتہ چلی تھی۔ تم نے خدا کا خوف کیا تھا میرا دل توڑتے ہوئے! وہ بھیگی آواز میں چلاتی ہوئی اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ اسپتال سے نکل کے وہ پاگلوں کی طرح روڈ کی طرف بھاگ رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اندھا دھند بھاگتی ہوئی ان تیز گاڑیوں سے ٹکرا کر ان کے نیچے کچلی جاتی۔ بہران نے اپنے بھاگنے کی رفتار بڑھا دی۔ نازنین ایک بڑے سے ٹرک سے ٹکرانے والی تھی، مگر بہران نے معروف ہوتے دماغ کے ساتھ اس کا بازو کھینچ کر اسے پوری قوت سے اپنی طرف جھٹکا دیا۔ اس کے چٹانی سینے کے ساتھ ٹکراتے ہی نازنین نے سسکی بھری، جبکہ بہران نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے خود میں بھیج لیا۔ اگر ابھی وہ ٹرک سے کچل جاتا تو
یہ سوچ ہی سہانے روح تھی۔ بھنگ پی کے ڈرائیو کر رہا ہے کیا؟ نہیں چلانی آتی تو بیٹھا ہی کیوں ہے؟ باران نے غصے سے چلا کر بلند آواز میں ٹرک ڈرائیور کو موٹی گالیاں بکیں، جو چند سیکنڈ کے لیے اپنے ٹرک کو روک کر سڑک کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یقیناً خود بھی اس اچانک افاتے پہ حواس باختہ تھا۔ قصور تمہاری بندی کا ہے، پہلے اسے قابو کرو، پھر مجھ پر چڑھائی کرنا آ جاتے ہیں دماغ خراب کرنے۔ وہ ستایا ہوا ٹرک ڈرائیور بھی لوٹ مار انداز میں جواب دیتا ہاتھ جلاتے ہوئے اپنا ٹرک آگے بڑھا گیا۔ تیری تو میں… باران نے نرمی سے نازنین کو خود سے ہٹا کر غصے سے چلاتے ہوئے پاس پڑا پتھر اٹھا کر اس ٹرک پر دے مارا، لیکن ڈرائیور کو کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ اپنا ٹرک تیزی سے آگے بڑھا چکا تھا، جبکہ نازنین دھک دھک ہوتے دل کے ساتھ یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اس نے ابھی چند سیکنڈ پہلے موت کو بہت قریب سے محسوس کیا تھا۔ وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ جانے دو بیٹا، بیوی کا صدقہ کرو، بہت بڑے نقصان سے بچی ہے۔ باران کو دوبارہ پتھر اٹھانے کے لیے جھکتے دیکھ کر ایک بزرگ نے اس تک آتے ہوئے شفقت سے ہدایت دی۔ وہ خود حیرانی سے یہ سارا منظر دیکھ چکے تھے، جبکہ ارد گرد بھی لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ان کی بات سن کر باران نے پتھر وہیں چھوڑ کے نازنین کو دیکھا، جو غیر مرئی نقطے پہ نظریں جمائے نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا، نازنین کے کندھوں سے پھسلتی چادر اس کے بدن اور سر پر درست کر کے اس نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور نامحسوس انداز میں اس کے شانے پر ہونٹ رکھے۔ صرف نازنین کی ہی نہیں، باران شاہ کی دھڑکنیں نے بھی شور مچایا ہوا تھا، اور پھر وہ ہوا تھا جو آج تک نہیں ہوا تھا۔ باران شاہ نے اپنے ذاتی پیسوں سے نازنین ہاشمی کا صدقہ نکالا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ اس کے سر سے پیسے وار رہا تھا۔ نازنین نے آنسوؤں سے بھیگی نگاہوں میں بے پناہ شکایتیں اور نفرت لیے اس کو دیکھا، جبکہ وہ نظریں چرا کر اب فٹ پاتھ پہ بیٹھے ایک فقیر کی جھولی میں صدقے کے پیسے ڈال رہا تھا۔ اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے صاحب۔ اتنے سارے پیسے اپنی جھولی میں گرتے دیکھ کر وہ ضرورت مند خوش ہوتا ہوا اس جوڑے کو دعائیں دینے لگا۔ جیتے رہو بچوں، اپنا خیال رکھو۔ وہ نرم دل بزرگ بھی اتنا بول کر آگے بڑھ گئے تھے۔ حرام کے پیسوں کا صدقہ! نازنین نے استہزائیہ انداز میں مسکرا کر سرگوشی نما انداز میں اس کے پیسوں پر چوٹ کی، جو باران نے سن کر بھی نظر انداز کر دی۔ البتہ یہ الفاظ اس کے دل کو لگے تھے، حقیقت ہی تو بیان کی تھی اس نے۔ تم ٹھیک ہو؟ لوگوں کا آس پاس سے رش کم ہو رہا تھا، مگر ابھی بھی بہت ساری نظریں ان پر جمی تھیں، جن کو مکمل طور پر اگنور کر کے باران نے نرمی سے نازنین سے پوچھتے اس کا ہاتھ تھاما۔ نازنین کی کانپتی حالت اس پر واضح تھی۔ ٹھیک؟ وہ تمسخرانہ انداز میں یہ لفظ دہرا کر ہنسی۔ ہسپتال کی یہ دوائیاں میرے ان ظاہری زخموں کو شاید بھر دیں، لیکن جو گند تم نے میری روح میں ملا دیا ہے، اس سے میں کس ہسپتال سے جا کر دھوؤں؟ نازنین نے زخمی انداز میں سوال کیا۔ میرے ساتھ چلو۔ زیادہ دیر کھڑی رہی تو زخموں میں درد ہوگا، باران نے جبڑے بھیج کر سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ دوبارہ پارکنگ تک لے جانے کی صحیح کی۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ مجھ سے اس جھوٹی ہمدردی کا ڈرامہ مت کرو، مجھے تمہاری اس جھوٹی فکر سے گھن آ رہی ہے۔ اگر ذرا بھی غیرت یا ترس باقی ہے نا تم میں، تو مجھے یہیں اسی سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دو، لیکن مجھے اپنے ساتھ لے کر مت جاؤ۔ وہ سخت لہجے میں گراتی اس سے کلائی چھڑوا رہی تھی، لیکن وہ نہ جانے خود پر کس قدر ضبط بٹھائے ہوا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم خود اپنی مرضی سے میری زندگی میں آئی تھی۔ میں فی الحال زیادہ تفصیل نہیں دینا چاہتا، ورنہ پھر تمہیں لگے گا کہ میں جان بوجھ کر ماضی دہرا کے تمہیں تکلیف دے رہا ہوں، اس لیے مجھے مجبور مت کرو نازنین کہ میں کوئی انتہائی بے حس قدم اٹھاؤں۔ باران شاہ کا لہجہ شعلہ بار ہوا۔ وہ ہر لفظ چبا چبا کے بولتا، اسے دوبارہ اپنی بازوؤں میں اٹھائے اندر پارکنگ کی جانب بڑھا۔ اس کے منہ سے ڈھکے چھپے انداز میں ماضی کا ذکر سن کر وہ پتھر ہو گئی۔ اب بولنے کو کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ بہت سے خاموش بے آواز تماچے اسے اپنے گالوں پہ پڑتے محسوس ہوئے۔ اسے یکدم اپنی حقیقت یاد آئی۔ وہ کتنے لوگوں کی مجرم تھی، اسے وکٹم بننے کا کوئی حق نہیں تھا۔ ہاں نہیں تھا، اگر کوئی تکلیف بھی دے تب بھی نہیں تھا شاید۔ وہ آنسوؤں سے بھیگتے چہرے کے ساتھ اپنی زندگی کے سیاہ بابوں کو یاد کرتی خود ہی تانے بانے بنانے لگی۔ اسے خاموش ہوتے دیکھ کر وہ تھوڑا پرسکون ہوا۔ اس کے آنسوؤں نے بے چین کیا، لیکن وہ خاموشی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا گیا۔ باران شاہ نے خود کو
باور کروایا کہ وہ ایک بے حس شخص ہے۔ کسی کے آنسو دیکھ کر پگھلنا اس کی فرصت میں نہیں تھا۔ باران نے اپنی گاڑی کے قریب آ کر اسے زمین پر کھڑا کیا، جھک کر ایمبولینس کے ٹائر کے پاس پڑی چابی اٹھائی اور پھر اپنی جینس جھاڑتے ہوئے بے نیازی سے گاڑی لاک کرنے لگا۔ نازنین خاموش تھی، مکمل خاموش۔ اس کے پاس بھاگنے کا ایک اور چانس تھا جب وہ چابی ایمبولینس کے نیچے سے نکال رہا تھا، لیکن اس نے وہ چانس ضائع ہونے دیا۔ اسے اب نہیں بھاگنا تھا، وہ مزید آزمائشیں سہنا چاہتی تھی جن کی وہ خود کو حقدار سمجھتی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو، باران نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولتے ہوئے بے تاثر انداز میں کہا۔ وہ بیٹھ گئی۔ بنا چوں چڑا کیے اس نے نشست سنبھالی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا اور دروازہ دانستہ لاک کرتے ہوئے اس نے گاڑی کو پارکنگ سے نکالنا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگ جو ابھی راہداری تک کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے، انہیں ایک ایک جاتے دیکھ کر مسکرائے، بنا یہ جانے کہ وہ دونوں ایک نارمل کپل نہیں ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ باران خاموشی سے سفر کٹ رہا تھا، گاڑی رواں دواں تھی جب نازنین نے بھیگی آواز میں اسے پکارا۔ یہ پکار غیر متوقع تھی، اسی لیے باران نے ونڈو اسکرین سے نظریں ہٹا کر چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ باران نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے ٹشو اس کی طرف بڑھا کر ہنکار بھرا۔ ایک بات مانیں گے؟ نازنین نے اس کی طرف دیکھے بغیر ٹشو پکڑ کے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے گیلے لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ التجائیہ ہو گیا تھا۔ باران کے سامنے اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی باران کی حیرانگی بجا تھی، ورنہ اسے تو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی گاڑی میں بہت توڑ پھوڑ کرے گی۔ بولو، باران نے حامی بھرنے کے بجائے پہلے بات جاننا چاہی۔ مجھے آپ کے پیرنٹس سے ملنا ہے۔ وہ تم سے آپ پر آتی ہی بہت ہمت کے ساتھ یہ فرمائش کر رہی تھی۔ لہجے میں اب بدتمیزی کا عنصر نہیں تھا۔ پیرنٹس؟ اس ایک لفظ پر باران کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ سے سٹیئرنگ چھوٹ گیا۔ گاڑی ڈس بیلنس ہو کر دوسری گاڑی سے ٹکرانے والی تھی جب نازنین نے بوکھلا کر فوراً اپنے دائیں ہاتھ سے سٹیئرنگ کو سنبھال لیا۔ کون سے پیرنٹس؟ باران نے فوراً اپنی حالت پہ قابو پا کر نازنین کا ہاتھ ہٹا کے خود سٹیئرنگ قابو کرتے ہوئے زخمی لہجے میں کہا۔ آپ کے پیرنٹس؟ نازنین کا لہجہ پھر سے نم آلود ہوا۔ وہ اللہ سے ڈھیروں معافیاں مانگ چکی تھی، لیکن جب تک اس کے بندے معاف نہ کرتے تب تک اس دل کو سکون کہاں ملنا تھا۔ میں ان کے لیے مر چکا ہوں، آئندہ میں تمہارے منہ سے ان کا ذکر نہ سنوں، ورنہ توڑ کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دوں گا۔ باران نے اپنی منتشر دھڑکنوں کی آواز نظر انداز کر کے سخت لہجے میں اس کو ڈانٹا۔ میں آپ کی اور انوشی کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے سخت جملے سے سہمے بغیر نہ جانے کس دل سے یہ بول اٹھی تھی، اور نازنین کے اس جملے پہ باران شاہ کو لگا کہ اس کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ اب کی دفعہ گاڑی نے ڈس بیلنس ہو کر واقعی ایک سفید بڑی سی گاڑی کا نقصان کر دیا تھا۔ باران نے بامشکل سے سانس لیتے ہوئے فوراً بریک پہ پاؤں دھرا، لیکن سفید مہنگی ترین گاڑی کی پچھلی لائٹ بری طرح سے برباد ہوئی تھی۔ غلطی سراسر باران کی تھی۔ غلطی سراسر باران کی گاڑی کی تھی، کیونکہ بے دھیانی میں اسی نے اپنے آگے چلتی گاڑی کو ہٹ کیا تھا۔ اوہ گاڈ! ایک تو آج کل کے عیاش امیر زادوں کو گاڑی چلانی آتی نہیں ہے اور شوخیاں مارنے کے لیے ڈرائیونگ سیکھے بغیر ان بڑی گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ سفید گاڑی میں بیٹھی وہ صنف نازک جو پہلے ہی کیان خان پہ بری طرح سے غصہ تھی، اس اچانک افادے پہ وہ مٹھیاں بھیج کر بولتی مڑ کر اپنے پیچھے والی گاڑی کو دیکھنے لگی، جس کے سیاہ شیشوں کے باعث وہ کچھ نہ دیکھ پائی۔ وہ آج پھر اپنے چند امیدواروں کو لے کر کیان کی طرف بڑھی تاکہ لیو کو اس کے اصل مالک تک پہنچا سکے، لیکن کیان نے ہمیشہ کی طرح اپنے شاطر سوالات سے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی اور اسے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ رخصت کیا تھا جس پر وہ ابھی تک تپی بیٹھی تھی۔ آپ بیٹھے رہیں بٹیا، میں دیکھتا ہوں۔ اس کو گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ کر عمر رسیدہ ڈرائیور نے نرمی سے کہا اور گاڑی سے باہر نکل کر پریشانی سے پچھلی لائٹ دیکھنے لگا۔ وہ اذہان شاہ کی گاڑی تھی جو خود میٹنگز میں مصروف تھا۔ انوشی کو تھوڑی شاپنگ کرنی تھی اور کچھ اسے لیو سے ملنے جانا تھا، اس لیے اذہان نے اسے اپنا بھروسے مند ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا۔ اگلی
گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلتے دیکھ بہران نے جھنجھلا کے آنکھیں میچ کر کے کھولتے ہوئے ڈیش بورڈ سے اپنی چیک بک اور پین نکالا۔ اس نے ابھی تک گاڑی کی نمبر پلیٹ یا ڈرائیور کے چہرے پر غور نہیں کیا تھا، ورنہ پہلی نظر میں یہ جان جاتا کہ گاڑی کس کی ہے۔ نازنین نے خود تھوک نگل لیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا ذکر کرنے سے گاڑی کا یوں نقصان ہو جائے گا۔ صرف اگلی گاڑی کا ہی نہیں، بہران کی اپنی گاڑی کے بونٹ کو بھی نقصان ہوا تھا۔ صاحب دیکھیں نا، آپ نے گاڑی کی وہ ڈرائیور اس سیاہ گاڑی کے قریب آتا اس کی ونڈو پہ دستک دیتے ہوئے بھی تشویش میں دبے غصے سے اس کا دھیان ٹوٹی ہوئی لائٹس کی طرف مرکوز کروا رہا تھا کہ گاڑی سے نکلنے والے دراز قد بہران شاہ کو دیکھتے ہوئے اس کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ وہ شاہ خاندان کا پرانا ڈرائیور تھا۔ ایک نظر میں وہ بہران کو پہچان گیا تھا، جیسے آخری بار اس نے تراب کی مہندی پہ شاہ پیلس میں دیکھا تھا۔ ان گاڑیوں کے تصادم پہ آس پاس سے بھی کچھ لوگ قریب آ رہے تھے تاکہ معاملہ بگڑ نہ جائے۔ بہران بابا آپ! ڈرائیور نے بے اختیار اپنی بات ادھوری چھوڑ کر حیرت کا اظہار کیا۔ بہران نے بھی اس ڈرائیور کو فوراً پہچان لیا تھا۔ اس نے تیزی سے سفید گاڑی کی نمبر پلیٹ پر نظریں گھمائیں۔ بہران اس ڈرائیور کی پکار کا جواب دیے بغیر بے نیازی سے اپنی نظروں کو بے تاثر بناتا اپنی گاڑی کی چھت سے چیک بک رکھتے ہوئے اس میں رقم درج کرنے لگا۔ نازنین کو باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی کیونکہ شیشے بند تھے۔ کیا ہجوم لگا رکھا ہے؟ یہاں کوئی سرکس نہیں لگی ہوئی؟ بہران نے چیک پر سائن کرتے ہوئے ناگواری سے ارد گرد کھڑے تماشائیوں کو یہاں سے بھگانا چاہا۔ نقصان سے زیادہ کی قیمت ہے گاڑی کے مالک تک پہنچا دینا۔ اب مہربانی کر کے یہ چیک بک پکڑیں اور راستہ چھوڑیں۔ وہ بہت سنجیدگی سے چیک کاٹ کر حیران و پریشان ڈرائیور کے ہاتھ میں تھما کر بولتا چہرے کا رخ بدل کے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولنے لگا۔ اوہ ہیلو مسٹر ایکس وائی زی! اس اونچی اور غصیلی آواز پہ بہران کا گاڑی کا دروازہ کھلتا ہاتھ وہیں تھم گیا، لیکن وہ مڑا نہیں تھا۔ آدھا دروازہ کھل چکا تھا، اس لیے نازنین کے کانوں تک بھی یہ نسوانی آواز بہت آسانی سے پہنچ گئی تھی۔ اس نے چونک کر اس لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کی جسے ہجوم نے چھپا رکھا تھا۔ یہ پیسوں کا بھرم کسی اور کو جا کر دکھائیں۔ یہ سڑک آپ کی جگہ نہیں ہے جس پر آپ زیرو ڈرائیونگ اسکل کے ساتھ دندناتے پھر رہے ہیں۔ ایک تو میرے لالا کی گاڑی کا اتنا نقصان کر دیا اور اوپر سے سوری کہنے کے بجائے یہ کاغذ کا ٹکڑا تھما کر فرار ہو رہے ہیں۔ وہ غصے سے تلملاتی ہجوم کو چیرتے ہوئے بالکل اس کے عقب میں آ کر رکی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس مغرور انسان کے ہاتھ سے وہ چیک چھین کر اس کے منہ پر دے مارے۔ وہ صرف اس بگڑے ہوئے امیر زادے کا آخری بے نیاز جملہ سن پائی تھی جو اس نے ڈرائیور سے کہا تھا۔ بہران نے ابھی تک رخ نہیں پلٹا تھا۔ میرے لالا کی گاڑی! ان چند الفاظ نے اسے بہت اچھے سے باور کروا دیا تھا کہ یہ ہستی کون ہے۔ ایک شدید غم و غصے کی لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کرنے لگی۔ نازنین کو یہ واضح سن کر افسوس ہونے کے بجائے اطمینان ہوا۔ شکر ہے کہ کوئی تو لڑکی بہران شاہ پر مر مٹنے کی بجائے اس کی بے عزتی کر رہی ہے۔ یہ پیسے کا غرور جا کے کسی اور کو دکھائیں اور یہ چیک میری طرف سے میرے لالا کی گاڑی کا صدقہ رکھ لیں۔ اس سے اپنی آنکھوں کا علاج کروا لیجیے گا۔ یہ کسی اچھے انسٹی ٹیوٹ سے ڈرائیونگ کا کوئی کورس سیکھ۔ انوشے ایک گہرے سانس میں بولتی جا رہی تھی۔ وہ رحیم کاکا سے چیک لینے ہی والی تھی جب اس کی نظر سامنے کھڑے مرد کے رنگ فنگر پر گئی۔ سیاہ گاڑی کے دروازے پر جمے اس کشادہ ہاتھ پر چمکتی وہ مخصوص انگوٹھی جس کے وسط میں جڑا نایاب بلیک ڈائمنڈ اور اس کے گرد قوس بناتے چھوٹے چھوٹے ہیرے آفتاب کی روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ انوشے کی نگاہیں جیسے وہیں مفلوج ہو کر رہ گئیں۔ اس ایک شناخت نے انوشے کا دم گھونٹ دیا۔ سینے میں سانسیں اٹک کر رہ گئیں اور فضا کی تمام آکسیجن اچانک ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کی زبان تالوں سے چپک چکی تھی اور غصے کی لہریں میں
ابلا ہوا آخری جملہ ہونٹوں کے کنارے ہی دم توڑ گیا۔ وہ دل ہی دل میں التجا کر رہی تھی کہ کاش سامنے کھڑا یہ انسان وہ شخص نہ ہو جس سے وہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، وہ انسان جسے وہ اپنی باقی ماند زندگی میں کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن ہر دعاؤں کا نذرانہ کہاں قبولیت کا شرف پاتا ہے۔ انگوٹھی کی تپش سے نظریں ہٹا کر جیسے ہی اس کی نگاہیں اس مرد کی چوڑی کلائی پر جمی، اس سلور واچ کو دیکھتے ہی انوشے کو اپنا دل پسلیوں کے پیچھے ٹھہرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ قائم شاہ کی اپنے بیٹے کو تحفے میں دی گئی خاص گھڑی تھی جو برہان شاہ کی شخصیت کا مستقل حصہ تھی۔ اس گھڑی اور انگوٹھی کو اس نے صرف ایک دفعہ اپنے بہت قریب سے دیکھا تھا، اور وہی ایک نحوست زدہ دن تھا جب سے اس کے دل میں برہان شاہ کے نام کا زہر گھل گیا تھا، ایک ایسا زہر کہ اگر وہ شخص اس کے وہم و گمان میں بھی آ جاتا تو وہ خوف کی ایک سرد لہر سے کانپ اٹھتی تھی۔ انوشے کی طرف سے ایک دم خاموشی چھاتے دیکھ کر برہان شاہ نے اپنا غصے سے سرخ تمتماتا ہوا چہرہ اس کی طرف موڑا تو وہ دہلتے دل کے ساتھ بے ساختہ لڑکھڑائی۔ اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے گاڑی کا سہارا لیا۔ نازلین نے تھوڑا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف جھک کر اس لڑکی کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ اس لڑکی کا پورا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن پھر بھی تھوڑا سا سائیڈ اینگل دیکھ کر اسے بے چینی سی ہوئی، یوں لگا جیسے وہ اس کو جانتی ہو، کبھی کہیں دیکھا ہو۔ رحیم کاکا چلیں پلیز، گاڑی چلائیں یہاں سے۔ جیسے ہی انوشے کی بھوری آنکھیں باران کی سرخ چھلکتی نیلی آنکھوں سے ٹکرائیں، وہ وحشت سے بری طرح لرز اٹھی۔ انوشے کا سانس پھول رہا تھا اور آواز خوف کے مارے ٹوٹ کر نکل رہی تھی۔ وہ جو ابھی غصے سے برس رہی تھی، ایک دم آنسو بہاتے ہوئے الٹے تیز قدم لیتی فوراً پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر جا گھسی اور بدحواسی میں شیشے اوپر چڑھانے لگی۔ ان معصوم آنکھوں میں اپنے لیے اتنا خوف دیکھ کر برہان نے مٹھیاں بھیجیں، اس کے پورے وجود پہ چونٹیاں رینگ رہی تھیں۔ گاڑی کے اندر بیٹھی نازلین نے ناسمجھی سے اس لڑکی کا یہ بدلتا روپ دیکھا۔ رحیم چاچا چیک لیے گاڑی کی جانب مڑ گئے۔ برہان شاہ نے اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر اتنی زور سے اپنی گاڑی کی چھت پہ مارا کہ اس کے رنگ فنگر کو ٹھیس پہنچی۔ نازلین ہڑبڑا گئی۔ وہ چند ایک تماشائی رہ گئے تھے۔ وہ اس کی خون اتری نگاہوں کو دیکھ کر جھرجھری لیتے وہاں سے 9-2-11 ہو گئے۔ وہ سفید گاڑی اب تیزی سے دوڑتی ہوئی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ برہان نے طیش و اشتعال کے عالم میں اپنی نشست سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہی ریش ڈرائیونگ شروع کر دی۔ اس کا دماغ بہت سی دردناک سوچوں میں الجھ رہا تھا۔ نازلین نے خاموشی سے اس کے تاثرات کن آنکھوں سے دیکھے اور اپنی بات جو ادھوری رہ گئی تھی اسے فی الوقت پھر سے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ گاڑی میں اب مکمل خاموشی کا راج تھا۔ تم سو جاؤ گی اکیلے کمرے میں؟ ہالے کو اپنے روم کے سامنے والے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ تراب شاہ نے آئی برو اٹھا کے کنفرم کرنا چاہا۔ ڈنر وہ کر چکا تھا۔ اب اس کو لگا تھا کہ شاید ہالے وہ معمولی سی زبانی بحث بھول کر اس کے ساتھ روم میں چلے گی، لیکن وہ نہ جانے کس قدر ہمت خود میں مجتمع کرتی اکیلی دوسرے کمرے میں گھس رہی تھی۔ جی مجھے اپنے گھر میں بھی عادت تھی، ہالے نے تھوک نکل کے جواب دیا، ابھی کہ اس کے دل میں ابھی تک ان پرانی روحوں کو لے کر خوف بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ کس کا گھر ہے؟ تراب نے ایک دم اس کمرے کے دروازے پہ کوہنی ٹکا کر ذرا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے گمبھیر آواز میں سوال کیا۔ وہ پہلے سے اندر انٹر ہو چکی تھی جبکہ وہ عقب میں تھا۔ اس کی گرم سانسیں ہالے کی گردن پہ بکھریں۔ آپ کا؟ ہالے نے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کے نظریں جھکا کر کہا، اب زیادہ ہو رہا ہے، اپنے کمرے میں چلو۔ تراب نے اس کا بازو پکڑ کے خفگی سے کہا۔ اسے ہالے کا جواب پسند نہیں آیا تھا۔ پیار سے بولیں گے تو چل لوں گی ورنہ نہیں۔ ہالے بیچارگی سے ہی اس کمرے میں اکیلے رہنے سے ڈر رہی تھی، اسی لیے
جب اس نے دوبارہ سے اسے مشترکہ کمرے میں چلنے کا بولا تو اس نے دل میں تو شکر کیا مگر بظاہر اپنی ذات کا بھرم رکھنے کے لیے منہ پھلاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی شہادت والی انگلیاں آپس میں یوں ملا کر اتنی معصومیت اور سادگی سے بولی کہ طراب شاہ کے لبوں پہ بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ کتنی معصوم ناراضگی تھی اس کی۔ ہمارے کمرے میں چلو نا نور۔ طراب شاہ نے اسے کمر سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور چہرہ جھکا کر خاموش سرگوشی نما گمبھیر آواز میں کہتے ہوئے حالے کے دل کی دھڑکنیں بڑھا دی، اتنے سے پیار سے کام چلے گا یا ابھی مزید آڈیشن دینا پڑے گا مجھے؟ حالے کو خاموشی سے اپنی گرفت میں ہلکا سا کپکپاتے دیکھ کر طراب شاہ نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے لب دبا کے پوچھا۔ وہ اس کی نظروں سے اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ میں چل وہ اتنی سی قربت سے ہی شرماتے گھبراتے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ اب تو تمہارے اچھے بھی چلیں گے۔ کافی دیر بعد ان نازک پنکھڑیوں کو آزادی بخش کے طراب شاہ نے اپنے بھیگے لب اس کے کان پہ رکھتے ہوئے پھولے تنفس کے ساتھ سرگوشی کرتے ہوئے اس کا پھولا سا وجود اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ طراب حالے دھک دھک کرتی دھڑکنوں کے ساتھ منمنائی، لیکن وہ اپنی گستاخیوں میں اضافہ کرتا اسے اپنے کمرے میں انٹر ہو گیا۔ یا اللہ خیر! انوشے میری جان، کیا ہوا؟ انوشے کو بری طرح سے کانپتے اور روتے ہوئے پیلس کے لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر نائلہ شاہ صوفے سے اٹھی فوراً اس کی طرف بڑھیں۔ ان کا دل بیٹھ گیا تھا اکلوتی بیٹی، لاڈلی بیٹی کی یہ سوگوار حالت دیکھ کر۔ زرگمان جو دادی سے پیار بٹور رہا تھا وہ بھی تیزی سے انوشے کی طرف لپکا۔ موم، وہ آ گیا ہے! وہ مفلوج ہوتے دماغ کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے انداز میں بولتی زور سے ان کے گلے لگی۔ فرح جو کچن میں اپنے لیے اور اپنی ساس کے لیے چائے بنا رہی تھی، انوشے کی روتی ہوئی آواز سن کر چولہا تیزی سے بند کرتی باہر کو بھاگی۔ ابو، واٹ ہیپن؟ ننھے سے زرگمان نے فکر مندی سے اس کا بازو ہلایا لیکن وہ سن نہیں رہی تھی۔ انوشے، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ فرح پریشانی سے پاگل ہوتی ہوئی اس کے سر پہ پہنچی۔ مجھے چھپا لیں، وہ آ گیا ہے وہ مجھے پھر سے۔ انوشے اپنی ماں کا دوپٹہ بچوں کی طرح پکڑ کر ان کے سینے میں چہرہ چھپا کر یہی الفاظ بار بار دہرا رہی تھی۔ عالمگیر شاہ اور اذہان آفس میں تھے۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے انوشے، پلیز کچھ تو بتاؤ۔ فری، پانی منگواؤ؟ نائلہ بیگم لہجے میں ممتاز سی طرف لیے انوشے کا چہرہ چومتی اس کے آنسو صاف کر رہی تھی، جبکہ فرح ملازموں کو آواز لگانے کے بجائے حواس باختہ ہوتی خود ہی کچن میں پانی نکالنے لگی۔ موم، میں نے اس کو دیکھا، اس کی انگوٹھی، وہ گھڑی میں نے تب بھی دیکھی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا؟ انوشے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی انہیں کچھ سمجھانا چاہ رہی تھی۔ نائلہ شاہ نے ناسمجھی سے اس کو صوفے پر بٹھایا، اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ رب کرنے لگی۔ ابو، اپنی پیاری ابو کو روتے دیکھ کر زرگمان کی بھی آواز نم ہونے لگی۔ اس نے پریشانی سے اس کو پکار کر اپنا چہرہ اس کے گھٹنوں سے لگا لیا۔ کون انوشے؟ پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ تم تو شاپنگ پہ گئی تھی نا؟ پھر کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا تمہیں؟ نائلہ شاہ نے تڑپتے ہوئے سوال پہ سوال کیا۔ یہ لو پانی پیو۔ فرح ابھی اتنی دیر میں پانی کا گلاس لے آئی تھی۔ اس نے نرمی سے انوشے کی بائیں طرف بیٹھتے ہوئے گلاس کو اس کے لبوں سے لگایا تو وہ تیزی سے گھونٹ بھرنے لگی۔ پانی اس کی چادر پہ گر رہا تھا، گال اور آنکھیں رونے سے بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ السلام علیکم! اسی لمحے عالمگیر شاہ اور اذہان شاہ پیلس میں انٹر ہوئے تھے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اذہان کی سلام منہ میں رہ گئی کیونکہ وہ اپنی لاڈلی بہن کو روتے دیکھ چکا تھا۔ بابا جان، دادا جان، دیکھیں نا ابو کو کیا ہوا ہے؟ ان کی موجودگی محسوس کرتا زرگمان بھاگ کر اذہان کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ انوشے، میرا بچہ! عالمگیر شاہ اس طرابی کیفیت میں بیٹی کی طرف بڑھے۔ کب سے رو رہی ہے ابو؟ اذہان نے جھک کر زرگمان کو اپنے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے بیکلی سے پوچھا۔ ابھی روتی ہوئی باہر آئی ہے۔
زرمگمان نے الجھن بھرے لہجے میں بتایا، بابا وہ مجھے لے جائے گا، اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، پلیز بابا۔ انوشی اب صوفے سے اٹھ کے بھاگتی ہوئی باپ کے سینے سے لگی التجائیں کرنے لگی۔ اس کا لہجہ غم زدہ تھا۔ ریلیکس میری جان، مجھے آرام سے سب بتاؤ۔ عالمگیر شاہ نے اس کے بال سہلاتے ہوئے تڑپ کے وضاحت جاننی چاہی۔ بیٹی کی بکھری حالت ان کے انحناء پریشان کر دیا تھا۔ اس نے بابا مجھے دیکھ لیا، انوشی اشکبار آواز میں یہی جملہ دہراتی جا رہی تھی۔ کس نے؟ وہ سب یک زبان ہو کر پریشانی سے دریافت کر رہے تھے۔ بہران لالا نے انوشی کے منہ سے اس انکشاف کو سن کے پیلس کا ہر مکین اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا۔ دل کی دھڑکنیں دھیمی پڑیں۔ انہیں کیا کیا یاد نہیں آیا تھا۔ ہر سو خاموشی چھا گئی۔ زرگمان کی عقل میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ وہ بس باپ کے کندھے پہ سر ٹکائے پریشانی سے ساری صورتحال دیکھ رہا تھا۔ واٹ؟ کیا کہا اس نے تم سے؟ فار گاڈ سیک انوشی، مجھے جلدی سے ساری بات بتاؤ۔ اس خاموشی کو سب سے پہلے اذہان شاہ کی بلند اشتعال انگیز آواز نے توڑا تھا۔ فرح کے گلے میں گلٹی بھر کے مدھم ہوئی۔ اس نے نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھ کے اذہان کے کندھے سے لگے زرگمان کو خود اٹھا لیا۔ کچھ نہیں کہا، میں بھاگ آئی تھی فوراً، انوشی نے زور زور سے نہ میں سر ہلاتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے جو ٹراما 14 سے 15 سال کی عمر میں سہن کیا تھا وہ سب اس کے دماغ میں کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ اس نے باران کو تراب کی مہندی پہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ تب وہ باہر لان میں نہیں تھی۔ مجھے اذہان نے بتایا تھا کہ اس نے آپ کو ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ پر بھیجا تھا۔ پھر باران آپ کو کہاں پہ ملا؟ یہ سوال بے تابی سے کرنے والے عالمگیر شاہ تھے۔ وہ اور اذہان ایک گاڑی میں واپس آئے تھے کیونکہ میٹنگ وقت سے پہلے ختم ہو گئی تھی۔ وہ راستے میں ان کی گاڑی، بابا میں نے وہ انگوٹھی اور گھڑی آج پھر دیکھی۔ انوشی سے بولا بھی مشکل سے جا رہا تھا۔ وہ چاہ کے بھی اپنا کوئی جملہ مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہی پہنتے تھے نا، وہ بلیک ڈائمنڈ رنگ اور وہ سلور واچ۔ اس نے اس سے زیادہ انوشی مزید نہ بول پائی۔ وہ بے جان ہوتی ہوئی عالمگیر کے بازوؤں میں جھول گئی۔ انوشی سب بے وقت چیخے تھے۔ اذہان نے فوراً اپنی لڑکھڑاتی ہوئی بہن کو اپنے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے اٹھا لیا، جبکہ عالمگیر شاہ اور نائلہ شاہ تڑپتے ہوئے بیٹی کو پکارنے لگے، ابھو۔ زرگمان بھی بے ہوش پھپھو کو دیکھ کر اب کھل کے رونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ مچلتے ہوئے فرح کے بازوؤں سے اتر گیا، جبکہ فرح نے بے آواز روتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ دعا کر رہی تھی بہران نے کچھ الٹا نہ کیا ہو۔ ڈاکٹر کو کال کرو فری۔ انوشی کا بے ہوش وجود صوفے پہ نرمی سے لٹائے ہوئے اذہان شاہ نے پریشانی کے عالم میں کہا، ابھی کرتی ہوں فرح شاہ۔ فوراً ہوش میں آتی ان کی فیملی ڈاکٹر کا نمبر ملانے لگی۔ کچھ نہیں ہوا اسے، رونا بند کریں موم۔ اذہان نے روتی ہوئی ماں کو تسلی دی۔ ابھو کیا ہوا ہے؟ مجھ سے بات کریں، کیوں نہیں کر رہی؟ زرگمان آگے بڑھ کر نم آواز میں بولتا انوشی کے گال اپنے نرم ہاتھوں سے تھپ تھپانے لگا۔ کچھ نہیں ہوا ابھو کو، اسے نیند آ رہی ہے بس۔ آپ میرے پاس آؤ۔ اپنے ننھے سے پوتے کو پریشانی سے ہلکان ہوتے دیکھ کر عالمگیر شاہ نے اپنی فکر چھپاتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ پھر دادو اور موم کیوں رو رہی ہیں؟ زرگمان ان کے جواب سے مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا۔ انوشی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے، میں تب تک رحیم کاکا سے جا کے ساری بات پوچھتا ہوں۔ اذہان نے ہوش و حواس بحقانی انوشی کی پیشانی پہ عقیدت سے اپنے لب رکھ کے باقیوں کو ہدایت دی اور تیز قدموں سے پورچ کی طرف بڑھا۔ فرح آگے بڑھ کے انوشی پر پانی کی چھینٹیں آہستگی سے گرانے لگی، جبکہ آنسو بہاتی ہوئی نائلہ شاہ نے ہاتھ پیر سہلا رہی تھی۔ کاکا، رحیم کاکا، کہاں ہیں آپ؟ اذہان کی بلند بھاری آواز سارے پورچ میں گونجی۔ سب ملازموں کو ان کی جگہ پہ الرٹ کر گئی تھی۔ جی شاہ صاحب۔ اذہان کو غصے میں دیکھ کر رحیم کاکا فوراً حاضر ہوئے۔ انوشی کیوں رو رہی ہے؟ بہران کہاں ملا اسے؟ اور مجھے انفارم کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کیا کہا اس نے میری بہن کو؟ وہ پھولتے تنفس کے ساتھ برہمی سے ہر سوال کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو فون کیا تھا شاہ صاحب، لیکن آپ کا نمبر بند تھا۔ ابھی واپسی پر ان کی گاڑی ہماری گاڑی سے ٹکرا گئی
انہوں نے پچھلی لائٹس کا نقصان دیکھ کر یہ چیک بھر دیا تھا۔ اسی ٹائم بٹیا گاڑی سے نکل رحیم کاکا اس کی طرف 12 کا چیک بڑھاتے ہوئے تابعداری سے سر جھکائے ساری بات فر بتانے لگے۔ اس کے منہ سے ساری بات سنتے اذہان شاہ نے ایک نگاہ چیک پر ڈالی جس پہ برہان کا پورا نام، دستخط اور ہر جانے کی ایک بھاری اماؤنٹ درج تھی۔ "آر یو شیور؟" اس نے انوشے سے کچھ نہیں کہا۔ اذہان نے چیک کو بے پرواہی سے مٹھی میں دبوچتے ہوئے رحیم کاکا سے سوال کیا۔ "جی صاحب۔" برہان بابا نے ایک لفظ بھی بٹیا سے نہیں کہا۔ رحیم کاکا نے پر اعتماد